پہلے تو آپ کا شکریہ. آپ مجھے پتہ نہیں کہاں سے لے کے ماضی میں چلے جاتے ہیں، لیکن وہ اتنا اچھا دور ہے کہ جب اس کو دہراتے ہیں تو مزہ بھی آتا ہے. بہت سارے دوست یاد آ جاتے ہیں، بہت ساری ذہن پہ یادیں واپس آ جاتی ہیں، اور کافی اتنے لوگ ہیں جن سے واسطہ رہا اور آج وہ ہم میں موجود نہیں ہیں، ان کی کمی محسوس ہوتی ہے. لیکن بہرحال زندگی یہی ہے. اب ریڈیو کا سفر چاہے ہم نے مکمل کیا یا نامکمل رہا اپنی جگہ پہ، لیکن وہ بھی ریڈیو کا میں سمجھتی ہوں بہت ہی عروج کا زمانہ تھا، جس میں بہت بڑے آرٹسٹ میں نے نام بھی گنوائے تھے، اور خاص طور پر جو سندھی فنکار تھے اس زمانے میں نے بولا تھا کہ سید سالم احمد شاہ، عبدالکریم بلوچ، مشتاق مغل، مصطفیٰ قریشی، عبدالحق ابڑو، اس طرح کے بڑے بڑے نام جو ہماری نئی نسل نے شاید ابھی دیکھے نہیں ہوں گے، سنے بھی نہیں ہوں گے، اور اب پوچھتے ہوں گے کہ یہ لوگ کون ہیں. اور بدقسمتی سے ریڈیو کے ساتھ یہ بھی ایک چیز رہی کہ ریڈیو کے جو پروگرامز تھے وہ بھی اس زمانے میں ریکارڈ نہیں ہوتے تھے، اور ریکارڈنگز محفوظ بھی نہیں کی جاتی تھیں. تو بہت سارا خزانہ جو ہمارا آرکائیوز کا ہونا چاہیے وہ محفوظ نہیں رہا. اب اس چیز کو یہیں چھوڑتے ہیں. ٹیلی ویژن کی جو بات ہے وہ یہ کہ جب کراچی اسٹوڈیوز کے پروگرام شروع ہوئے تو ریڈیو کے ہی ایک بہت بڑے آرٹسٹ عبدالکریم بلوچ وہاں سے ریڈیو کو چھوڑ کے وہ پاکستان ٹیلی ویژن پر ایز اے پروڈیوسر چلے گئے. اب جو وہاں چلے گئے تو پھر جو سندھی پروگرامز ہونے لگے تو اس میں ان کی جو ایکسپرٹیز تھی، ان کا اپنا جو ایک آرٹسٹک اپروچ تھی، وہ وہاں پر بہت کام آئی. اور سب سے زیادہ فائدہ ان کے ہونے سے یہ ہوا کہ وہ ہر طرح کے لوگوں کو جانتے تھے، ریڈیو کے بہت سارے ٹیلنٹس کو جانتے تھے. ان کے جو بڑے بھائی تھے ساقی، وہ فلم سے ان کا تعلق رہا، تو ایک طرح سے گویا وہ بھی لنک ان کے پاس تھا. اور ٹیلی ویژن کی دنیا تو نہیں تھی، لیکن انہوں نے کوشش یہ کی کہ جتنا نیا ٹیلنٹ ہے وہ اس کو ٹیلی ویژن پہ لے آئیں. تو میں تو حیدرآباد میں ہوتی تھی، بلوچ صاحب پی ٹی وی پہ چلے گئے تو سب سے پہلے انہوں نے مجھے آفر یہ کی کہ میں پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈراموں میں آؤں، پارٹیسپیٹ کروں. ڈراموں میں آنے کا مجھے ایکٹنگ کرنے کا بالکل شوق نہیں تھا. ریڈیو پر تو تھا لیکن ٹیلی ویژن پہ سم ہاؤ میں نہیں آنا چاہ رہی تھی، اور نہ مجھے کوئی ایسی کوئی خواہش تھی کہ میں ٹی وی کے ڈراموں میں آؤں. جب میں نے کہا کہ نہیں یہ تو مجھے نہیں اچھا لگ رہا اور میری پسند نہیں ہے یہ، تو انہوں نے کہا اچھا یوں کریں کہ پھر خبریں پڑھنے آ جاؤ. تو میں ہنسنے لگی. میں نے کہا بلوچ صاحب میں حیدرآباد سے چلوں، بس میں بیٹھوں، میرے پاس گاڑی تو نہیں تھی، میں بس کا سفر کروں اور اس کے بعد پھر میں 5 منٹ کی خبریں پڑھوں سندھی میں اور پھر میں واپس چلی جاؤں. میں نے کہا یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے، اور کیونکہ خبریں تو ظاہر لائیو ہوتی تھیں نا، اور 5 منٹ کی خبریں ہوتی تھیں. ریجنل لینگویج کہا جاتا تھا اس کو، اور وہ ریجنل لینگویج آج بھی ریجنلی لینگویج ہے. تو بہرحال وہ بھی کوئی ایک منطق نہیں بن رہی تھی کہ میں خبریں پڑھنے آؤں. تو انیس میمن مجھے یاد ہے وہ خبریں پڑھتی تھی. اچھا اب وہ مطلب سم ہاؤ بلوچ صاحب سے چاہ رہے تھے کہ میں کسی نہ کسی صورت میں آ جاؤں. پھر یہ ہوا کہ انہی دنوں میں ہماری دوست سلطانہ صدیقی جو تھیں ان کو انہوں نے کنونس کیا کہ وہ کچھ پروگراموں کو ماڈریٹ کریں، کمپیئرنگ کریں. تو مجھے یاد ہے 2 پروگرام سلطانہ ہماری کمپیئر تھی، اور اس میں ایک کوئی ایجوکیشن کے پر پروگرام تھا جس میں مجھے یاد ہے آپا شمس عباسی ہماری جو پرنسپل تھی کالج کی، انہوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا، میں بھی تھی اس میں، شاید 1-2 اور خواتین مجھے یاد نہیں آ رہی ہیں، لیکن وہ پروگرام یاد ہے. اور ایک اور پروگرام یاد ہے جو ایز اے پارٹیسپینٹ میں سندھی پروگرام میں گئی تھی. اس کے بعد بلوچ صاحب مجھے مستقل کہتے رہے کہ کچھ اچھا اب یوں کرو، اچھا یہ کر دو، اچھا یوں کر دو کہ کمپیئرنگ کرو آ کے. میں نے کہا ہاں اس پہ سوچا جا سکتا ہے، تو میں کمپیئرنگ کے لیے تیار ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر آ جاؤ، ایک بچوں کا پروگرام ہوتا ہے اردو میں، اس ہفتے وہ کوئز پروگرام تھا، تو کہا کہ اس کے لیے آڈیشن دینے کے لیے آنا ہوگا.
تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں آئی اور آڈیشن دیا. شیرین خان اس وقت بہت بڑی پروڈیوسر تھیں, ڈرامے کرتی تھیں. انہوں نے میرا آڈیشن لیا اور خوش قسمتی سے میں پاس ہو گئی. ریڈیو کی طرح 3 دفعہ فیل نہیں ہوئی تھی. تو اس کے بعد جو پہلا میرا ٹیلی ویژن پہ باقاعدہ ایز اے کمپیئر اور اینکر جسے آج کل کہتے ہیں, اس وقت کمپیئر کہتے تھے, وہ میرا پروگرام تھا اس ہفتے, جس کی پروڈیوسر تھی فہمیدہ نسرین. اور فہمیدہ نسرین نے کی وہ پروڈیوسر وہ تھیں اور میں اس کی کمپیئر تھی. یہ کوئز پروگرام تھا. ایک ہفتے کے اخبارات سے سوالات بنائے جاتے تھے, مختلف اسکول اس میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے, اور میں جو ہوں وہ اس کی کمپیئر بنی. تو یہ اس طرح سے میری, آپ یوں سمجھیں کہ ٹیلی ویژن کے پروگرامس میں میری ابتدا ہوئی. اتفاق کی بات ہے کہ میں جانی پہچانی تو اپنے سندھی اس کی وجہ سے تھی, لیکن لیا گیا تھا مجھے اردو پروگرامس میں. تھوڑے دنوں کی بات ہے, مجھے ایک میسیج ملا, آ رہی تھی. افتخار عارف صاحب اس وقت ان کے وہ تھے, انچارج تھے ان کے, میرے خیال میں اسکرپٹ سیکشن کے, وہ بھی ہوتے تھے وہاں. اور اس طرح سے مجھے ایک دفعہ میسیج ملا صبح صبح جب میں آئی ریکارڈنگ کے لیے, تو مجھے کہا گیا کہ جی عارف صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. تو میں گئی عارف صاحب کے پاس, تو انہوں نے کہا کہ بی بی فاطمہ ثریا بجیا صاحبہ آپ سے ملنا چاہ رہی ہیں. اب بجیا صاحبہ اس زمانے میں اتنا بڑا نام, ان کے ڈرامے اتنے مشہور ہوتے تھے, تو میری بھی خواہش تھی کہ ان سے میری بھی ملاقات ہو جائے, لیکن وہ مجھ سے ملنا چاہ رہی تھی. تو میں سوچی پتہ نہیں کیوں مل رہی ہیں. خیر بہرحال ویسے میں گئی تو بجیا بھی آ گئیں. بجیا نے اتنا بڑا, وہ ہمیشہ ان کی عادت تھی بہت محبتوں سے سب سے ملتی تھیں, اے میرا بچہ, اے میرا بچہ, آگے گلے لگی. تو میں نے کہا جی بجیا السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. بچہ کیا اچھی اردو بولتی ہو, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیا اچھی اردو بولتی ہو بیٹا, تم نے تو لکھنؤ والوں کے منہ پہ تھوک دیا. تو میں نے کہا بجیا پلیز ایسے تو نہ بولے, میں نے ایسی کیا غلطی کر دی؟ کہتی نہیں نہیں غلطی نہیں کی, وہ بھی اتنی اچھی اردو نہیں بولتے جتنی تم بولتی ہو. تو بیٹا پھر کیا ہے تمہاری, یقیناً تمہارے والد صاحب اردو اسپیکنگ ہوں گے. تو میں نے کہا نہیں بجیا, میرے ابا تو بالکل پکے پکے سندھی ہیں. تو کہا اچھا پھر والدہ ہوں گی کہیں کی وہاں سے اردو بولنے والی؟ میں نے کہا نہیں وہ بھی بالکل, ان کا بھی کوئی تعلق اردو سے دور دور تلک نہیں ہے. والدہ کی طرف سے, ابا کی طرف سے میں سندھی ہوں, اور نودرے کی سندھی ہوں, سندن پکی. اور تو پھر اردو تم کو اتنی اچھی کیسے آتی ہے؟ اچھا اردو پڑھی ہوگی تم؟ میں نے کہا نہیں اردو سلیس اردو پڑھی ہے, اور میرا میڈیم فار انسٹرکشن جو ہے وہ سندھی ہے. کہتی حیرت کی بات ہے, اتنا خوبصورت لہجہ, اردو جو بولنے والے ہیں وہ بھی اتنا اچھا نہیں, اتنی نستعلیق اردو بولتی ہو. تو یہ مجھے ایک کمپلیمنٹ ملا تھا, آپ سمجھ لیجئے کہ اس اردو پروگرام کے کرنے کی وجہ سے. تو ابتدا میری ٹیلی ویژن پہ اردو پروگرام سے ہوئی. تھوڑے دنوں کے بعد پھر سندھی پروگرام ہوتا تھا بچوں کا, روشن تارہ. ان کی جو کمپیئر تھیں آپا شیرین فاروقی, وہ کرتی تھیں وہ کمپیئرنگ. وہ جا رہی تھی اسٹیٹس, ان کے شاید شوہر کا تبادلہ ہو گیا یا کسی مقصد سے, تو دے ور لیونگ. انہوں نے جب وہ چلی گئیں تو پھر مجھ سے کہا گیا اچھا اتنی دیر میں سلطانہ اور ہارون رند صاحب ٹیلی ویژن اکیڈمی میں گئے تھے, وہاں ان کا سلیکشن ہو گیا, اور ایز اے پروڈیوسر وہ ہو کے ٹریننگ لے کے کراچی پہنچے. تو ان کو دیا گیا پروگرام روشن تارہ بچوں کا. تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ بھئی تم ویسے ہی آتی ہو تو یہ بھی پروگرام تم یہ بھی کر لو, بچوں کا پروگرام سندھی میں روشن تارہ. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر میں نے روشن تارہ اس ہفتے کے ساتھ ساتھ میں نے روشن تارہ پروگرام کرنا بھی شروع کیا سندھی میں. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس پروگرام کو اتنی پذیرائی ملی اور اتنا اچھا وہ پروگرام شروع ہوا اور اچھا چلا کہ اس میں سلطانہ ایک جو میں محنت کرتی تھی اور کوشش کرتی تھی وہ یہ کہ اپنے جو دوست احباب تھے, قرابت دار تھے, جاننے والے تھے, پڑھے لکھے لوگ تھے,
وہ گھر گھر جا کے ان کے بچوں کو کہتی تھیں کہ سب لوگ آپ آئیے. تو اس پروگرام کا جو ایک جو بنا تھا آپ کو دیکھنے میں، وہ ایک بہت اچھے بچے، صاف ستھرا، اس کے ساتھ ساتھ لیاری کے بھی بچے آتے تھے، کراچی کے سبربز میں سے بھی بچے آتے تھے، بچیاں آتی تھیں. تو ایک بہت اچھا امتزاج تھا، ایک رورل مکس اور شہر اربنائزڈ، بہت اچھا. اور مجھے یاد ہے کہ یہاں سے لیاری سے، یہاں سے جو بچیاں آتی تھیں تو ان کی مائیں ان کو بڑا تیار کر کے بھیجتی تھیں. ریڈ لپسٹک، بچیاں چھوٹی چھوٹی ریڈ لپسٹک پہنی ہوئی بہت تیار ہو کے ایسے آتی تھی، شادی میں آ رہی ہیں. تو سلطانہ فوراً اٹھتی، فوراً ٹیشو پیپر لے آتی، ان کی صرف لپسٹک مٹاتی، کہتی بچیاں نہیں لگاتی ہیں لپسٹک. ان کی ماؤں کو بتاتی تھی کہ بچیاں تھوڑی لپسٹک لگاتی ہیں. تو ایک طرح سے وہ لرننگ بھی ہوتی تھی لوگوں کی. ایک ایسا پروسیس تھا کہ سب لوگ سیکھ رہے تھے کیسے بیٹھنا چاہیے، کیسے آنا چاہیے، بچوں کو سوال کیسے کرنا چاہیے. تو میں تو ایسے لگتا تھا پیدائشی ٹیچر تھی، تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں بھی ان بچوں کے ساتھ، اور چونکہ سینٹ میریز میں پڑھا چکی تھی اور چھوٹے بچوں کی کلاسز لیتی تھی، نرسری کی، تو وہ میرا سب سے زیادہ پسندیدہ پروگرام تھا. اور وہ کافی عرصے تک میں نے کیا، جب تک کہ مجھے پھر فل برائٹ اسکالرشپ ملی. یونیورسٹی میں بھی پڑھاتی تھی، تو جب فل برائٹ اسکالرشپ ملی تو 1976 میں جولائی میں مجھے جانا پڑ گیا 2 سال کے لیے. ان 2 سالوں میں نے یہ 2 پروگرامز کیے تھے، ایک اس ہفتے اردو والا اور ساتھ کیے تھے، اور ایک میں نے کیا تھا روشن تارا. اس سے میری ٹیلی ویژن کے پروگرامز کی ابتدا ہوئی تھی. اور آپ جو پوچھ رہے ہیں کہ کن لوگوں سے میرا واسطہ پڑا، تو ان ابتدائی دور میں جو پروڈیوسر جن کے ساتھ میں نے کام کیا تھا، ان میں فہمیدہ نسرین، اس کے بعد سلطانہ اور ہارون رند. ایک پروگرام ہارون کرتا تھا روشن تارا کا، ایک سلطانہ کرتی تھی. اور انہی زمانے میں عبدالکریم بلوچ سے تو ویسے ہی بہت اچھی شناسائی تھی ریڈیو کی وجہ سے. اس کے بعد پھر ٹیلی ویژن کی جو بڑی بڑی شخصیات تھیں، جیسے میں نے بتایا عبید اللہ بیگ صاحب، اس زمانے میں وہ پروگرام چلتا تھا یہ تینوں کا جو بہت مشہور پروگرام تھا، عبید اللہ بیگ صاحب، افتخار عارف صاحب، اور تیسرے ان کے دوست، وہ مطلب اس طرح کے بہت پڑھے لکھے لوگ، شمشیر الحیدری، ان سے میری ملاقات اس زمانے میں، ان لوگوں سے جو اس زمانے میں سندھی لٹریچر کے بڑے نام تھے، ان سے میری ملاقاتیں وہاں سے ابتدا سمجھ لیجئے کہ ان سے قربت، ان سے نزدیکی اور ان سے میل جول. اور پاکستان ٹیلی ویژن، کیا پاکستان ٹیلی ویژن ہوتا تھا، وہ پروفیشنلزم اور وہ اس طرح کی چیزیں جو آج ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتی، وہ زمانے میں ہم نے دیکھی اور ہم اس کا حصہ بنے.